آج جس فصل کا، جس باب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس کا عنوان ہے اندھا یورپ۔ یورپ کیسے اندھا بنایا گیا؟ وہ صلیبی جنگوں کے دور سے اندھا تھا، لیکن صلیبی جنگوں میں اس کو شکست ہوئی تھی، اس کی کمر توڑ دی گئی تھی اور اس کے قلب میں داخل ہو کر فتوحات کا جھنڈا لہرا دیا گیا تھا۔ تو وہ نفسیاتی مریض تھا اور سازشی ذہن میں ملوث رہا، سازشی ذہن بناتا رہا، اور یہودی جو دنیا کی سب سے بڑی سازشی مجرم و ملعون قوم ہے، بتدریج وہ عیسائیوں پر مسلط ہو گئی، یورپ پر قابض ہو گئی، اور یورپ کو اس نے پہلی جنگ عظیم کی جہنم میں جھونکا۔ پھر جو باقی رہ گئے تھے اور کچھ عرصہ مزید گزرا تو اس کے بعد پھر یورپ کو دوبارہ دوسری جنگ عظیم میں جھونکا، اس کی جہنم میں ڈالا اور کروڑوں کو جھلسا دیا، کوئلہ بنا دیا، راکھ بنا دیا۔ ظاہر ہے کہ جس قوم نے پورے یورپ کو دو بڑی جنگوں کی جہنم میں جھلسایا ہو، اس کے لیے یورپ کی سیاست پر قبضہ کرنا، معاشیات پر قبضہ کرنا، اور وہاں کی ثقافت پر قبضہ کرنا، وہاں کی فلموں پر قبضہ کرنا، اب وہاں کے تمام شعبوں پر، فوج پر، پولیس پر، انتظامی اداروں پر، عدالتی اداروں پر قابض ہو جانا کیا مشکل رہ گیا تھا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ دو جنگوں میں یورپ کو جھلسانے کے بعد لیگ آف نیشنز انہوں نے قائم کی، جنہوں نے جنگوں کی جہنم میں یورپ کو جھلسایا۔ پھر یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن بھی انہی مجرموں نے قائم کی، اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ کیسا مجرمانہ، شیطانی، ابلیسی، جہنمی ادارہ ہے، اور پوری دنیا کے ممالک، مسلم ہو یا غیر مسلم، وہ سب کے سب اس کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں، اس کے شکار ہیں، اس کے پیروں تلے روندے ہوئے ہیں۔ یہ سب دیکھ رہے ہیں، جاننے اور بوجھنے کے باوجود بھی اس کی سیادت کے منکر نہیں، اس کے نظام کو توڑنے کے لیے تیار نہیں، اسی سے جڑے ہوئے ہیں، اسی کی جہنم میں جھلسنا چاہتے ہیں۔ بہرحال مصنف نے اندھا یورپ کے عنوان سے جو کچھ لکھا ہے وہ ایسا ہے کہ یعنی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے اور دماغ ہل کے رہ جاتا ہے۔ انسان حیران کھڑا ہو جاتا ہے کہ سازشیں کیسی کیسی کتنی خطرناک ہوتی ہیں۔ بہرحال اس عنوان کے تحت مصنف لکھتے ہیں، عالمی یہودیت اور اس کی خفیہ حکومت نے اپنے خوفناک ہتھیاروں، ماسونیت، بنائی برت، صہیونیت اور سامی مخالف جیسی سازشی تنظیموں اور سونے کے ان ذخائر کے ذریعے جن پر 19ویں صدی کے اواسط میں ان کا قبضہ ہو گیا تھا، یورپ اور امریکہ میں زبردست کامیابی حاصل کی، اور برطانیہ، فرانس، امریکہ اور سوویت یونین پر اپنی خفیہ حکومت کا سکہ جاری کر دیا۔ 19ویں صدی گزرتے گزرتے یہودیوں نے امریکہ اور یورپ کے اکثر ممالک پر اپنا شکنجہ کس لیا تھا۔ اب ترتیب وار حقائق سنتے جائیے۔ نمبر 1، روٹشیلڈ کمپنی اور اپنے کروڑ پتی ساہوکاروں مائٹسن، باروخ، فرانکفرٹ، لازارو، مارگنٹو، سلیگمان، چٹراؤ سے کفلر کے ذریعے یہودیوں نے دنیا کے اکثر سونے کے ذخائر پر قبضہ کیا۔ نمبر 2، امریکہ اور یورپ میں اپنے سینٹرل بینکوں کے ذریعے سکے جاری کیے۔ نمبر 3، امریکہ اور اکثر یورپین ممالک میں زبردست انویسٹمنٹ کے ذریعے ریلوے نظام قائم کیا۔
نمبر 4، دنیا بھر کی الماس، چاندی، پیتل اور نکل کی کانوں پر قبضہ کیا۔ نمبر 5، ساسن کمپنی کے ذریعے دنیا میں افیم کی تجارت اپنے ہاتھ میں لی۔ نمبر 6، مخرب اخلاق فلموں کو تیار کرنے، انہیں پھیلانے کے لیے فلم انڈسٹری کے عالمی سطح پر مالکانہ اختیارات حاصل کیے۔ نمبر 7، مختلف حکومتوں کے درمیان تجارتی تبادلوں اور منافع اور کمیشن طے کرنے کے عالمی اختیارات حاصل کیے۔ نمبر 8، ازدواجی زندگی اور گھروں کے ماحول کو تباہ کرنے کے لیے فیشن شوز اور عریانیت کا فروغ کا کام کیا۔ نمبر 9، دنیا کے 2 اہم ترین بحری راستوں سوئز کینال اور پاناما کینال پر ان کی کمپنیوں کے اکثر شیئرز خرید کر قبضہ کیا۔ 1879 میں روتشیلڈ اور اس کے ساتھی سلیگمن نے پاناما کمپنی کے شیئرز کی خریداری کے لیے $150 ملین دیے تھے۔ نمبر 10، فرانس، برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا میں اناج اور دیگر غذائی سامان کی فراہمی پر کنٹرول۔ نمبر 11، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اکثر یورپی ممالک کے بینکوں پر قبضہ۔ امریکہ میں 1926 میں ان کی دولت کا اندازہ $500,000 ملین سے لگایا گیا تھا، جس میں $300,000 ملین کی ملکیت صرف روتشیلڈ کی تھی، جبکہ امریکہ کے دیگر دولت مندوں کی ثروت کا اندازہ $25,000 ملین لگایا گیا تھا۔ نمبر 12، روس، اسپین، فرانس، جرمنی اور اٹلی میں ہونے والی جنگوں اور انقلابات کی انہوں نے بھرپور مالی مدد کی اور دونوں عالمی جنگوں کے اخراجات میں بڑا حصہ لے کر انہوں نے اپنے نفع اور مفاد کا زیادہ سے زیادہ انتظام کیا۔ نمبر 13، لیگ آف نیشنز اور پھر اقوام متحدہ کا اپنے مقاصد اور مفادات کے لیے قیام کیا۔ نمبر 14، انہوں نے ہلیشیا، سموئیل اور ساسن خاندانوں کے توسط سے برطانیہ میں اور مارگانٹو، برگنز، فرانکفورٹر اور باروخ کے خاندانوں کے ذریعے امریکہ میں اور بلوم، مانڈل، زیس اور ڈیننز، زیروس کی خاندانوں کے ذریعے فرانس میں، وابسٹائن اور ہائی مین کے ذریعے بلجیکا میں، زامورا، زناس اور روزنبرگ کے ذریعے اسپین میں اور کاجو، فرس، لیتفینو، کاراگینز اور روڈسکی کے ذریعے روس میں تمام پارٹیوں اور حکومتوں پر اپنا قبضہ قائم رکھا، چاہے وہ کمیونسٹ ہوں یا سوشلسٹ یا ڈیموکریٹک۔ نمبر 15، انہوں نے صحافت، ذرائع ابلاغ، ریڈیو، سینما گھر، ٹیلی ویژن، اشاعتی اداروں، پبلک لائبریریز، پریس اور ایڈورٹائزمنٹ کمپنیوں پر مضبوط گرفت قائم کی۔ اپریل 1846 میں، یعنی آج سے جس وقت یہ کتاب لکھی گئی تھی اس وقت کی بات ہو رہی ہے، یعنی آج سے 118 سال پہلے یہودیوں کے درمیان مسیحیت کے فروغ کی سوسائٹی نے اپنے ایک ماہانہ نشریے میں لکھا تھا، یورپ کی ڈیلی سیاسی صحافت بڑی حد تک یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اگر کوئی ادیب یا قلمکار سیاسی طاقتوں پر اثر انداز ہونے کے لیے یہودیوں کے راستے میں آتا ہے تو یورپ کے اہم ترین اخبارات اس کا سخت تعاقب کرتے ہیں۔ بتاریخ 26 جولائی 1879 لندن کے اخبار گرافک نے لکھا تھا، یورپ کے بر اعظم کی صحافت بڑی حد تک یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ تو اب آئیے اس کا جائزہ لیں کہ کیسے یہودیوں نے ان ممالک اور ان کی حکومتوں پر اس درجے اثر ڈالا اور معاشی، سیاسی، عسکری اور ابلاغی ذرائع و وسائل پر وہ کیسے اس درجے قابض ہوتے چلے گئے کہ حکومتوں کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آ گئی اور انہوں نے یورپ کو نہ صرف اندھا غلام بنا لیا بلکہ ذلت کے ساتھ اپنے مقاصد اور مفادات کے لیے اس کی ناک میں نکیل ڈال کر اس حد تک استعمال کیا کہ یورپ نے انہیں سرزمین فلسطین اپنی عالمی حکومت کے دارالخلافت کے قیام کے لیے سونپ دی۔ نمبر 1 پر برطانیہ۔ یہودیوں کو برطانیہ سے بادشاہ ایڈورڈ اول کے دور 1290 میں جلاوطن کر دیا گیا تھا، لیکن وہ پھر ظالم و جابر حاکم
کرومویل کے دور میں 1656 میں برطانیہ میں دوبارہ آباد ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ کامیابی انہیں اس لیے ملی تھی کہ انہوں نے کرومویل کی بغاوت میں بھرپور مالی امداد کی تھی۔ اس مالی امداد میں سب سے بڑا حصہ منصب ابن اسرائیل اور موزش کاروگل کا تھا۔ اس مرحلے پر برطانیہ کے لیے یہودیوں کی تھیلیاں کھل گئی تھیں اور انہوں نے اس مرتبہ پچھلے حالات سے سبق لیتے ہوئے اپنے استحکام کے انتظامات پر پوری توجہ مبذول کی۔ یہودیوں نے اپنے اثرات قائم کرنے کے لیے مال کا بے دریغ استعمال کیا اور روتشیلڈ کا خاندان برطانیہ کے تمام معاملات میں دخیل ہونے کے منصوبہ بند طریقوں کے لیے زبردست مالی امداد فراہم کرتا رہا۔ یہ وہی خطرناک صہیونی ہے جس نے جرمنی، فرانس، برطانیہ اور امریکہ میں اپنا مستحکم جال پھیلانے میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ کرومویل نے جو رواداری کی پالیسی اختیار کی تھی اس کا یہودیوں نے معاشی، سیاسی اور ثقافتی میدانوں میں بھرپور فائدہ اٹھایا، یہاں تک کہ انہیں اس درجے نفوذ حاصل ہو گیا کہ ملکہ وکٹوریہ کے زمانے میں ایک یہودی وزیر اعظم بنا۔ یہی لارڈ بیکونس فیلڈ ہے جس نے 1975 میں سوئس کینال کے مصری شیئرز چرا کر برطانیہ میں ضم کر لیے تھے۔ 20ویں صدی شروع ہوتے ہوتے یہودی برطانیہ میں ایک زبردست طاقت بن چکے تھے۔ انہوں نے روتشیلڈ و ساسن کمپنیوں کے ذریعے برطانیہ کی اقتصادیات، بینک، تجارتی اور صنعتی کمپنیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ برطانیہ کے حدود میں سونے، الماس اور پیتل وغیرہ کی کانوں پر بھی وہ قابض ہو گئے تھے۔ انگلینڈ کے سینٹرل بینک کے جو کاغذی نوٹ جاری کرتا ہے اکثر شیئرز انہوں نے خرید لیے۔ اسی طرح ایران، عراق اور کویت میں برطانیہ کی پیٹرول کمپنیوں کو بھی خرید لیا۔ میدان سیاست میں انہوں نے اس درجے نفوذ حاصل کیا کہ لارڈ ریڈنگ حاکم ہندوستان اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہودی تھے۔ برطانیہ کے شاہی نظام کے ممبران میں مندرجہ ذیل یہودی لیڈران داخل تھے۔ فیکونٹ سموئل، لارڈ نارتھن، لارڈ سلکن، سر ہنری سیلسیئر، سر پیرس ہارس، سر سڈنی ابرائے، سر لونیل کوہن، سر فیلکس کاسل، ہاربلش، ایمانویل اسٹوئل اور چٹراؤس۔ بہرحال تلفظ ان ناموں کا ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو اور غلط بھی ہو۔ ان ملعون ناموں کو تو زبان پر لانے سے شاید زبان ہی گندی ہو جاتی ہو، مجبوری ہے کہ ان معلومات کے لیے ان ملعونوں کے نام لینے پڑ رہے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک لمبی تعداد ان سیاست کاروں ممبران کی ہے جو یہودی نیم یہودی تھے۔ ان میں اکثر کو وزارتی مناصب اور عہدے حاصل ہوتے رہے۔ وزارتی مناصب سے کم دیگر مناصب پر تو بے شمار یہودی فائز ہوئے۔ یہودیوں کے برطانیہ پر اثرات نے برطانوی قوم کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ لندن کی میونسپلٹی کے صرف ایک الیکشن میں 27 یہودی کامیاب ہوئے۔ تمام برطانوی پارٹیوں پر بھی یہودیوں نے قبضہ کر رکھا ہے، کنزرویٹو ہو یا لیبر، کمیونسٹ ہو یا لبرلسٹ، ہر پارٹی ان کو راضی کرنے اور ان سے مالی امداد کی بھیک مانگنے میں لگی رہتی ہے۔ برطانیہ کا کوئی بھی حکمراں یا ذمہ دار شخص یہودی شکنجے سے باہر نہیں ہے۔ یہودیوں نے انہیں اپنی مضبوط گرفت میں لے رکھا ہے، اور جہاں تک برطانیہ کی صحافت کا تعلق ہے اس پر وہ کس طرح قابض چلے آ رہے ہیں، اور پھر فرانس کا انہوں نے کیا حشر کیا، روس میں کس طرح وہ دخیل ہوئے، اس کا تذکرہ پھر کل کی نشست میں انشاءاللہ کیا جائے گا۔